बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम एतराज़ के साथ मैं हूं अनीका निसार। नाज़रीन, एक तरफ तो पाकिस्तान की सियासत एज यूजुअल फुल इस टाइम पर अनस्टेबिलिटी का शिकार है, और अफसोस की बात यह है कि अब तो जो लोकल या डोमेस्टिक मुबस्सिरीन हैं उनके अलावा बाहर की कंपनीज, बाहर की मुख्तलिफ फर्म्स भी इस बात को मान रही हैं कि पाकिस्तान के अंदर इतनी इंस्टेबिलिटी है कि ये हुकूमत खतरे में पड़ गई है। फिच ने एक ऐसी रिपोर्ट जारी की है जिसके बाद थोड़े होशरुबा किस्म के इंकशाफात सामने आए हैं। बड़े वाज़ेह तौर पर कहते हैं कि 18 महीने की मेहमान है ये हुकूमत, और इस हुकूमत को इन 18 महीनों के अंदर बहुत सारे चैलेंजेस का इस टाइम पर सामना करना पड़ेगा। इन सामना जो सारे चैलेंजेस हैं उनकी तरफ मैं जरा सा आपकी नजर में से गुजारूंगी कि क्या मसला क्या असल में। माशी जो दर्जाबंदी है इसका इदारा है एक फिच। इट्स अ वेरी वेल नोन रिनाउंड फर्म। इसने पेशगोई की है कि पाकिस्तान की मौजूदा PMLN की जो गवर्नमेंट है वो 18 माह तक कायम रहेगी। मौजूदा हुकूमत खत्म हुई तो पाकिस्तान के अंदर टेक्नोक्रेटिक सेटअप आएगा। अब इसकी चहम गोइयां ऑलरेडी पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा चल रही थी। नॉट जस्ट दैट, PTI यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल और उनके बानी का मुस्तकबिल जो है वो फिलहाल उसी तरह का है जैसा नजर आ रहा है। यानी अभी बानी PTI जेर हिरासत ही रहेंगे और पाकिस्तान के शहरों के अंदर, मुख्तलिफ शहरों के अंदर मुजाहिरे चलते रहेंगे जो कि एक आम शहरी के लिए मुश्किलात जरूर लेकर आ सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक रवां माली साल भी जो इश्यूज रहेंगे उसके इख्तिताम तक पाकिस्तान के अंदर महंगाई बढ़ने की शरह यानी इन्फ्लेशन रेट कम हो जाएगा। महंगाई थोड़ी सुस्त रवी से बढ़ेगी और शरह सूद यानी इंटरेस्ट रेट के अंदर भी कमी आएगी। सो सम गुड सम बैड। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जब तक नहीं होगी तब तक ये वाज़ेह रहे कि इन्वेस्टमेंट का आना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, जो कि ऑब्वियसली हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगी। लेकिन हुकूमत अपने लिए और बहुत सारे चैलेंजेस खोल रही है, और एक चैलेंज है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन करने वाला, जिसके ऊपर PTI का जो रद्द अमल आ रहा है वो बड़ा स्ट्रांग है। उमर अयूब कह रहे हैं, सुने सर। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन करने की बातें हो रही हैं। हैसियत सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन कौमी असेंबली में मैं वाज़ेह तौर पे ये बात करना चाहता हूँ, किसी का बाप भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं बैन कर सकता। अब यहां तक की बात तो समझ आती है, लेकिन अब तबले जंग भी बजा दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के असद कैसर साहब कहते हैं मुजाहमत और जंग इसकी तरफ जा रहे हैं। सुने, हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ। अगर जंग लाजिमी है तो फिर जंग ही सही। मैं इनको कहता हूं कि अगर तुम्हारी ख्वाहिश है कि जंग करना है, यकीन जानो हम तुमसे 2 कदम आगे होंगे। जंग के लिए हम तैयार है, लेकिन हम चाहते हैं कि मुल्क में अनारकी ना फैले। अब ये इंतहाई तशवीशनाक सिचुएशन है। ये जंग का ऐलान करना किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से पाकिस्तान के अंदर जो ऑलरेडी इंस्टेबल सिचुएशन है उसको मजीद इंस्टेबिलिटी की तरफ लेकर जाएगी, और दूसरी तरफ अदलिया के अंदर जो कुछ चेंजेस हो रही है उनको भी सियासी रंग दिया जा रहा है। इस टाइम पर एडहॉक जजेस के मामले पर बैरिस्टर गौहर ने इसको सियासी रंग या सियासी सिमत के अंदर इसको कैसे टर्न किया वो भी जरा देखिए। सुप्रीम कोर्ट में जो इडहाक जजेस को लगाया जा रहा है, हम समझते हैं कि ये बदनीयती पे मुनहसर है। इसकी समरी उस वक्त मुंह की गई जब सुप्रीम कोर्ट ने PTI के हक में एक फैसला दिया। 4 जजेस को इडहाक एक साथ लाना, वो भी छुट्टियों में लेके आना, वो भी उस वक्त पे जब चीफ जस्टिस के रिटायर होने में ऑलमोस्ट 1 महीना है। छुट्टियां शुरू हो गई, सितंबर 15 तक छुट्टियां है। 1 महीने तक आपने इन 4 जजेस को लाना, और वो भी 3 साल के लिए बदनीयती पर मबनी है। अच्छा, एक तरफ से तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक साइड ऑफ सुप्रीम कोर्ट के ऊपर निश्तर जो है वो बरसा रही है तनकीद के, लेकिन दूसरी तरफ मरियम नवाज साहिबा ने भी फेवर का इल्जाम लगा दिया है सुप्रीम कोर्ट पर, और स्पेशली उसकी रीसेंट जो जजमेंट्स है उसके हवाले से। एक हारे हुए शख्स को फेवर करने के लिए जो आज कौम का मुजरिम है, आप देखिए उसको लाने के लिए आइन को रीराइट कर रहे हैं। अगर एक हुकूमत आ गई है जो मुल्क को बुहरान से निकाल रही है, दिन रात मेहनत कर रही है, तो मैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस से ये अर्ज करना चाहती हूँ कि चलने दो इस मुल्क को। जिस शख्स को आप वापस लाना चाहते हो वो शख्स इस कौम का मुजरिम। इंशाअल्लाह ताला ये हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। किसी ने इसको डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की, किसी ने पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी लाने की कोशिश की, तो उसके साथ आईनी हाथों से निपटा जाए। अब ये जो है धमकी के तौर पर कंसिडर किया जा रहा है कि मरियम नवाज साहिबा ने बाकायदा तौर पर धमकी दे दी है, सुप्रीम कोर्ट को दी है। क्या 2 इदारे आमने सामने वाकई में आए हुए हैं, या फिर ये सिचुएशन अपनी अपनी तरफ टिल्ट करने के लिए पैदा की जा रही है? ख्वाजा आसिफ साहब ने वाज़ेह तौर पर यह कह दिया है कि जी आने वाला वक्त भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, और अक्टूबर के अंदर जिस चीज की सरगोशियां चल रही हैं वो होंगी या नहीं होगी। सुने जरा पहले, फिर बात करते हैं।
ਗੋਸ਼ੀਆਂ ਇਹ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ ਆ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗੀ ਦੀ ਹੈਗੀ ਦਰਖਾਸਤ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਨਿਬੜ ਲਵਾਂਗੇ। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शंस के बारे में ऑडिट करने के हवाले से जो ऑडिट बाकी जो है कि जी नल एंड वाइड नल एंड वाइड, इस बात का खदशा मौजूद है? जी बिल्कुल है, बिल्कुल बिल्कुल। we'll defend every inch of whatever space has been given to us. resist करेंगे, बिल्कुल, absolutely. अब हुकूमत भी रेजिस्ट करेगी, ऑपोजिशन भी रेजिस्ट करेंगे, तो पाकिस्तान के अवाम सिर्फ अल्लाह से हाथ उठाकर ही दुआ कर सकते हैं कि हमारा भी कोई पुरसाने हाल हो। इसके अलावा ख्वाजा आसिफ साहब ने ऑब्वियसली अगले 8-10 माह को बड़ा इंपॉर्टेंट करार दिया है। फिच की रिपोर्ट के हवाले से भी ये कहा है कि जो बात है इसके अंदर वजन है, टेक्नोक्रेटिक हुकूमत में शामिल होने के लिए लोग तैयार बैठे हैं। लोग तो हमेशा तैयार बैठे होते हैं, जब इंतखाबात नहीं भी हुए थे उस टाइम पर भी लोग तैयार बैठे थे कि जो केयर टेकर सेटअप है वो 2 साल तक चलना है और 2 साल तक हमें तो हमारी लिए जो आसामियां हैं वो तैयार है। इसी हवाले से हमारे साथ जो डिस्कशन के लिए मेहमानान मौजूद है मैं उनका तारुफ करवाऊंगी। इस्लामाबाद स्टूडियोज में सेनेटर फैसल वावडा साहब हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी इन द प्रोग्राम, इट्स अ प्लेजर हैविंग यू इन द शो। मुस्तफा नवाज खोखर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया मुस्तफा साहब, आपने भी ज्वाइन किया। मुस्तफा साहब आपसे ही स्टार्ट कर लेते हैं, आपको कोई ऐसे आसार नजर आ रहे हैं कि 8-10 महीने के अंदर हुकूमत मुतजलजल होगी, गिर जाएगी, टेक्नोक्रेटिक सेटअप आ जाएगा और नक्शा तब्दील हो जाएगा सियासत का? जी शुक्रिया। हुकूमत, इसमें कोई शक नहीं कि इस वक्त बहुत कमजोर बुनियादों पे खड़ी है, फॉर्म 47 की बुनियाद पे खड़ी है। हुकूमत के पास अवामी मैंडेट नहीं है और पब्लिक सैंक्शन अवामी मैंडेट एक बहुत बड़ी चीज होती है। उसकी गैर मौजूदगी में इस हुकूमत को आप जोर जबरदस्ती से कुछ ज्यादा अरसा चला नहीं पाएंगे। और जो चैलेंजेस हैं इस वक्त वो हमारे सामने इतने बड़े हैं कि देखिए, एक तरफ हमारा सिक्योरिटी का चैलेंज बहुत बड़ा इस वक्त हो चुका है। खैबर पख्तूनख्वा की जो सूरत हाल है, आज जो बन्नू के अंदर वाकया हुआ, जो दहशतगर्दी के ऊपर इस वक्त कंसेंसस नहीं पैदा कर पा रहे हम। वजीर आजम साहब ने कहा था कि हम एपीसी बुलाएंगे, तमाम जमातों को एतमाद में लेंगे, वो एपीसी 2 हफ्ते इस ऐलान को गुजर गए, एपीसी नहीं बुला सके। एक तरफ सिक्योरिटी के चैलेंजेस हैं तो दूसरी तरफ मईशत के चैलेंजेस हैं। आज 45% पाकिस्तान सतह गुर्बत से नीचे जा चुका है। सतह गुर्बत से नीचे जाने का मतलब यह है कि 45% पाकिस्तान इस वक्त 2 वक्त की रोटी नहीं खा सक रहा। इस हद तक हालात खराब हो चुके हैं। लोग आज अपना घर का किचन चलाना हो, बच्चों की स्कूल की फीसें देनी हो, अपने बिजली गैस के बिल देने हो, लोग अपना खर्चा पूरा नहीं कर पा रहे। नजर आ रहे हैं सारे सिचुएशन तो जो हालात बन रहे हैं, इन हालात के अंदर इस वक्त पाकिस्तान को जिस चीज की जरूरत है वो है स्टेबिलिटी की। और स्टेबिलिटी उस वक्त तक नहीं आएगी कि जब तक अवाम की उमंगों के मुताबिक जिसको उन्होंने वोट दिया है वो हुक्मरान नहीं होगा। पीटीआई ये हमें कॉन्ट्रडिक्शन जिसको भी वो दे, मैं जाती तौर पे भी तहरीक इंसाफ की जो पॉलिटिक्स के अंदर बहुत सी चीजें जिनसे मैं मुत्तफिक नहीं हूं, लेकिन अगर पाकिस्तान के अवाम उन्हें मैंडेट देते हैं तो फिर उसके सामने जिसको भी दें, जिसको भी पाकिस्तान के लोग मैंडेट दें, उसके सामने सरे तस्लीम खम करना। आज देखें, पाकिस्तान को हमने इन हालात में पहुंचा दिया है कि अभी आपने ये जो स्टेटमेंट्स दिखाई, मरियम नवाज साहिबा की, दीगर लोगों की जो आपने स्टेटमेंट्स दिखाई, कि आज हमारे यहां इदारों की सैंक्टिटीज खत्म हो चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट अगर किसी एक के हक में फैसला करती है, पीटीआई के खिलाफ फैसला आया तो पीटीआई ने क्रिटिसिज्म शुरू कर दिया, जब तहरीक आदम एतमाद वाला मामला था। और अब जब उनके मुस्लिम लीग नून ने क्रिटिसिज्म शुरू कर दिया, तो हमें अब इस मुल्क के अंदर कुछ असूल जो थे जिनको हम मलिया मेट कर चुके हैं, हमें इस मुल्क को दोबारा अपनी बुनियादों पे खड़ा करना होगा। हालात हम इस हद तक खराब कर चुके हैं। हालात हम इस हद तक खराब कर चुके हैं कि जो आप 1.5 साल पहले बोल रहे थे ना सैल साहब, मुझे लगता है आपने कोई नोट्स लिख कर ना फिच को पकड़ा दिए, बातें वो वही कर रहे हैं। आपको पहले कैसे पता चल गया था कि 18 माह, 1.5 साल, 2 साल तक हुकूमत? मेरे शो में आप बैठकर कहते रहे कि 1.5 साल, 2 साल, दैट्स इट। देखिए निका साहब, सबसे पहले तो आपको शुक्रिया। देखिए, जो एक आम सियासतदान हमारे जैसा होता है, वर्कर होता है, उसका काम है कि वो सब्र, खबर और नजर अपनी सीधी रखे, तो उससे चीजें नजर आना शुरू होंगी। देखिए, प्रॉब्लम सारा ये है कि जो डिस्कशन मुस्तफा साहब ने भी किया, आपने भी सवाल उठाया, प्रॉब्लम ये है कि अभी तासुर जो है, अभी जो सिचुएशन लग रही है वो सिचुएशन बड़ी अजीब सी सिचुएशन हो गई है। एक तो ये कि लग रहा है जैसे जुडिशियल मार्शल लॉ आ गया है, हर जगह कोर्ट की सुनवाई आ रही है। आज मैं सुन रहा था टीवी के ऊपर कहीं क्लिप चल रहा था कि जी पेट्रोल के ऊपर भी फेडरल गवर्नमेंट से सवाल कर लिया गया कि इसको किस तरह आप चार्ज करते हैं। सो अगर एग्जीक्यूटिव काम में अभी आप आ जाएंगे, आप फैसलों में भी आ जाएंगे, सियासी फैसलों में भी आ जाएंगे, बुनियादी फैसलों में भी आ जाएंगे, किसी की पर्सनैलिटी, पर्सनल लाइफ के अंदर भी आ जाएंगे, तो फिर सारे काम तो आप सारे कर रहे होंगे ना, तो फिर पार्लियामेंट कहां जाएगी? देखिए, सबसे पहली चीज ये कि अदालत का काम है तशरीह करना आइन और कानून को, उसको अमेंड करना पार्लियामेंट का काम है।
آپ تو حکومت والی بات کر رہے ہیں کہ ری رائٹ کرنی ہے. نہیں دیکھیں میری بات سنیں, اگر بات صحیح ہے کسی دیکھیں مجھے حکومت سے میرا لینا دینا کوئی نہیں ہے. میں آپ سے سوال ہی کر رہا ہوں کہ دیکھیں اگر تین دن لکھا ہوا آئین کے اندر اور فلور کراسنگ کی اجازت نہیں ہے آپ کو, ٹھیک ہے, تو وہ 3 دن کے آئین کو امینڈ پارلیمنٹ کر سکتی ہے, اس کی تشریح آپ ضرور کر سکتے ہیں. اس کو 15 دن کی تشریح میں چینج کر دینا اور فلور کراسنگ کی اجازت دے دینا, جو مدعی پی ٹی آئی مانگ نہیں رہی تھی اپنا کو پارٹی بنانا, اس کو پارٹی آپ بڑھا دے. ٹھیک ہے, سنیں نا, اب جب یہ سچویشن ہوگی اور آپ کو لگے ٹیکنوکریٹ والے دیکھیے میں آ رہا ہوں میں اسٹیپ بائی اسٹیپ آ رہا ہوں. دیکھیے ایک تو جوڈیشل مارشل لا والا جو کانسیپٹ ہے یا پرسپشن ہے اس کو ختم ہونا چاہیے. ایگزیکٹو اپنا کام کرے اور آپ اپنا کام کریں, ہم اپنا کام کریں, آپ اپنا کام کریں, نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ یہ اپلیکیبل نہیں ہوگا جو ریزرو سیٹس کے اوپر ہے, اس کے اندر بہت ساری قباحت ہے کیونکہ ڈیفینیشن آئین کے اندر کنفیوژن پیدا ہوگا. جب بھی کنفیوژن ہوگا سب آئین کھیلیں گے. اب پہلے الیکشن کمیشن, اس کے بعد اسپیکر, پھر ساری دونوں اوپر نیچے کی پارلیمنٹس ہیں اور پھر پریزیڈنٹ آف پاکستان. یہ 4 مرحلے سے آپ نے گزرنا ہے. اس گزرنے کا دلی دور ہے, ٹھیک ہے, اپلیکیبل اس کی اپلیکیشن مجھے نظر نہیں آ رہی کہ اپلیکیبل کیسے کریں گے, یہ ہوگا ہی نہیں. اچھا, تیسری اور موسٹ امپورٹنٹ چیز یہ کہ آپ کا سیکیورٹی اور اکانومی کا سب سے بڑا مسئلہ بنا ہے. پاکستانی قوم کو تو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے سب چیزوں سے. آپ مجھے بتائیں کسی کی روٹی بن گئی, کسی کی بجلی مل گئی, کسی کو رینٹ مل گیا, کسی کو نوکری مل گئی, کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. اچھا, گورنمنٹ جو ہے وہ مزید کمپلیکیشنز کریٹ کرتی چلی جا رہی ہے. ابھی ٹیکنوکریٹس کا کوئی ڈرامہ نہیں ہے, مجھے تو کوئی آج کے دن تک کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی. ٹھیک ہے, گورنمنٹ کو کوئی پرابلم نہیں ہے, گورنمنٹ کو کوئی پرابلم نہیں ہے. ہاں, اگر وہ اپنا ناکامی کا, نااہلی کا, نکمے پن کا نیریٹو بنا رہے ہیں تو یہ اور چیز ہے. ویٹ اے سیکنڈ, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک طرف پی ٹی آئی جو ہے وہ سارا ملبہ ڈال رہی ہے اسٹیبلشمنٹ پہ آلریڈی, اور اب جو ہے وہ حکومت بھی ملبہ ڈالے گی اسٹیبلشمنٹ. دیکھیں گورنمنٹ نے ایک تاثر دیا ہے کہ جیسے عدالت سے فوج لڑی اور پی ٹی آئی سے بھی فوج لڑی ہے. ٹھیک ہے, یہ تو حکومت وقت کا کام ہے. نمبر 1, یہ تاثر ختم کیا جائے. دونوں چاروں کے اپنے اپنے مینڈیٹس ہیں. اب آ جائیں آپ پی ٹی آئی کے اوپر, تو پی ٹی آئی جو سیاست کری سب لوگ بھی دیکھیں پاپولر پی ٹی آئی کیوں ہے کہ اس گورنمنٹ کا بوجھ جو اس سے نفرت کرتے ہیں لوگ. یہ نفرت کو ختم, آپ کسی کو محبت اور نفرت نہیں کروا سکتے فورس سے. ٹھیک ہے, آپ کے اقدامات بتاتے ہیں. آپ کے اقدامات کیا ہیں؟ آپ ایک آڈیٹوریم کے اندر کچھ شو تھوڑی رن کریں گے, تالیاں بجیں گی. آپ پریکٹیکلی کیا کچھ کر رہے ہیں؟ آپ اپنے گورنمنٹ کو نہ کوئی خطرہ ہے, نہ فوج سے کوئی خطرہ ہے, نہ کوئی ٹیکنوکریٹ کا کوئی چکر ہے, نہ کوئی ایسی غیر آئینی چیز پلاننگ کے اندر ہے, نہ کوئی نظر آ رہی ہے. فاؤنڈیشن سیٹ کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے, یہ نیریٹو بلڈنگ مجھے لگ رہا ہے اپنی ناکامی, نااہلی, نکما پن جو پریکٹیکلی پہلے بھی نظر آیا اور اب بھی نظر آیا. دس آلسو ہیپنس. میں آپ کی طرف واپس آتی ہوں. ایک منٹ, میں ادھیکا صاحب, ایک انتشاری پارٹی ہے. اب پی ٹی آئی جو کام کری وہ پبلک کو وہ پسند نہیں آ رہا. پبلک کری روز لڑائی جھگڑا, روز گالیاں, روز نعرے, روز دشمن کا کام کری. دیکھیں یہ پالیٹکس اب ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اب پی ٹی آئی کے لیے بھی اللہ اس کو بچا سکتا ہے, بندہ نہیں اس کو بچا سکتا. نمبر 1, نہ بانی کوئی قریب آنے والے, عمران خان صاحب کو باہر نکلنے والے ہیں. ٹھیک ہے, آپ پکڑتے جائیں گے وہ چھوڑتے جائیں گے, آپ پکڑتے جائیں گے وہ چھوڑتے جائیں گے, ان میں سارے پکڑے جائیں گے. اچھا, پھر آپ فرشتے بن گئے, ان میں سارے پکڑے جائیں گے. یہ اسٹیٹمنٹ بڑی انٹرسٹنگ ہے. کون پکڑا جائے گا سارے؟ میں تو دیکھیں نا, میں تو ایک یہ نہیں وہ دیکھیں آپ نے یہ بات کہی ہے, میں اس کو چھوڑوں گی نہیں. آپ نے جاتے جاتے آن دا رن بولی ہے, لیکن آئی ول ہولڈ یو اکاؤنٹیبل ٹو دس. یہ سارے پکڑے جائیں گے مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب؟ مجھے بالکل ایسا نہیں لگتا جی. سارے کوئی بھی نہیں پکڑے جا سکتے. پاکستان بدل چکا ہے, پاکستان کے چیلنجز بہت بڑے ہیں, اور اگر ہم نے باقی ریجن کے ممالک آپ دیکھیں وہ کہاں اس وقت کھڑے ہیں, اور پاکستان ایک تنزلی کے سفر کی طرف. بنگلہ دیش بھی ادھر ہی کھڑا ہے, اکانومی میں بہت آگے چلا گیا, لیکن سیاسی طور پر ادھر ہی ہے. سیاسی طور پہ بنگلہ دیش خیر ہم آرگیو کر سکتے ہیں اس کے اوپر, جو ابھی ریسنٹ وہاں پہ پروٹیسٹ ہو رہے ہیں جو اسٹوڈنٹ جاب کوٹا کے حوالے سے, اور اس وقت پاکستان اتنا تنزلی کا شکار ہے کہ آپ ایک غیر ملکی ادارے کی ہم بیٹھ کر رپورٹ ڈسکس کر رہے ہیں کہ جی وہ پاکستان کے لیے کہہ رہے ہیں کہ 18 مہینے میں یہاں پر ہم پہلے یہ کہہ رہے تھے. جی, تو ابھی ہم نے اپنی سوورینٹی, اپنی ہر چیز جو ہے اس وقت آپ معاشی طور پہ مضبوط نہیں ہے, آپ کے پاس کچھ بھی نہیں, آپ کو فیصلے نہیں کر سکتے. آئی ایم ایف نے جو فیصلہ کیا پاکستان کو $7 ارب کا پروگرام دینے کے لیے, اس کے ساتھ یہ بھی لکھا کہ انہوں نے اور فائنینسنگ ارینجمنٹس باقی ممالک سے بھی پوری کرنی ہے. تو آپ کہاں ہم آزادی اور کہاں اس طرح کے کانسیپٹ, پاکستان بڑا پیچھے رہ گئے. اور اس وقت گورننس بہت کمپلیکس ہو چکی ہے. ماضی میں ہم نے یہ دیکھا ہے اس ملک کے اندر کہ مارشل لاز لگے بھی ہیں, لیکن آج اس طرح کی صورتحال نہیں ہے. آج اس ملک میں ایک پولیٹیکل سٹرگل جاری ہے,
जुडिशरी एक पोजीशन ले चुकी है. मेरे भाई ने जुडिशल मार्शल लॉ की बात की, मैं उससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता. क्या जुडिशल मार्शल लॉ है इस मुल्क के अंदर के जिन्होंने मार्शल लॉ लगाया हुआ है कि उनके कमरों के अंदर कैमरास लगे हुए हैं, उनके ब्रदर इन लॉज को उठा के करंट लगाए जा रहे हैं, जज साहिबान को धमकियां दी जा रही हैं. पेशावर हाई कोर्ट के जज साहिबान ने जो खत लिखा उसके अंदर तो उन्होंने मजीद भौंचाल ले आने वाली गुफ्तगू कर दी. तो अच्छा उन्होंने जुडिशल मार्शल लॉ लगाया हुआ है, वो तो रिसीविंग एंड पर है. आज पाकिस्तान के अंदर हमने हालात को इस हद पे पहुंचा दिया है कि हमने अगर यहां से वापस पाकिस्तान को लेकर आना है तो फिर हमें आपस में डायलॉग करना होगा. किसको आपस में डायलॉग? एस्टैब्लिशमेंट को भी पीछे हटना होगा, पॉलिटिकल पार्टीज को भी एक दूसरे के साथ बैठना पड़ेगा. तहरीक इंसाफ की जो पोजीशन है कि हमने किसी पॉलिटिकल फोर्स के साथ एंगेज नहीं करना, यह भी गलत पोजीशन है. हुकूमत जिसका काम है कि वो माहौल क्रिएट करे कि जिसके अंदर मुज़ाकरात हो सके. कभी छापे पड़ रहे हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं, आप पार्टी को बैन करने की बात कर रहे हैं, तो फिर मुज़ाकरात कहां से होंगे? व्हाट यू आर सेइंग इज आइडियल कि सबको बैठना होगा, मुज़ाकरात करने होंगे. तो और इसके अलावा लेकिन यहां तो जंग का ऐलान कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ. दूसरी तरफ हुकूमत कह रही है कि इनसे क्या बात करें, ये तो सीरियस ही नहीं है. ये तो आज बात करते हैं, पीछे जाते हैं, बानी से मिलते हैं और कहते हैं हमने तो ये बात ही नहीं की. हुकूमतों का काम होता है कि माहौल को अच्छा बनाना, बड़ा दिल दिखाना. अगर हुकूमत ये बात करेगी कि हम एक जमात को बैन करने जा रहे हैं, ये इतनी खतरनाक बात है कि आप पाकिस्तान के लोगों को भी डिसएनफ्रेंचाइज कर रहे हैं. और खसूसन एक सूबे में जिस जमात की हुकूमत है, वहां पर अक्सरियती जमात है, आप कह रहे हैं कि उस सूबे के मैंडेट को भी हमने डिसएनफ्रेंचाइज कर देना है. हमारे माजी के तल्ख तजर्बे के आपको याद नहीं है? 1970 के अंदर हमने क्या किया? हमने पूरे बांग्लादेश को डिसएनफ्रेंचाइज कर दिया. हमने कहा नहीं मानते हम अक्सरियती बात. तो आज फिर वापस हम उसी रविश पे चल पड़े. तो इस वक्त जिस नहज में चीजें पहुंच चुकी हैं, आखिर में हल हमेशा मुज़ाकरात होता है, हमेशा डायलॉग होता है. इसके अलावा किसी के पास मार्शल लॉज ने पाकिस्तान में जितने फौजी हुक्मरान गुजरे, कोई एक भी पाकिस्तान की तकदीर को बदल सका? कोई एक मुझे आप अच्छी एग्जांपल दे सकती हैं अभी? लेकिन वैसे तो जनरली उस मार्शल लॉ से चीजें अगर अभी लगता है तो क्या उससे चीजें खराब होंगी या ठीक होंगी? अनफॉर्चुनेट बात है. 1.5-2 साल से तो प्रैक्टिकली एक तरह से सेमी मार्शल लॉ तो लगा हुआ है. अनफॉर्चुनेट बात है मुस्तफा साहब के हालांकि मैं मार्शल लॉ की किसी तरीके से फेवर में नहीं हूं और किसी को भी नहीं होना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान के लोग जो हैं वो 2 वक्त की रोटी जो है उस टाइम पे खा सकते हैं. अफसोस की बात है. और हमारे सियासतदान जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जिनको हम वोट करके पार्लियामेंट में बैठाते हैं, वो आपस में सियासत खेल रहे हैं. गुड्डे गुड्डी का खेल तो नहीं है ये कि आप बैठे सियासत खेलें और पाकिस्तान की बाकी सारी आवाम जो है वो साइड लाइन हो जाए. इस टाइम पर प्रायोरिटी पॉलिटिकल पार्टीज की ये नहीं होनी चाहिए कि दे थिंक अबाउट द पब्लिक. देखिए साहब, अभी मुस्तफा साहब, मैंने कहा जुडिशल मार्शल लॉ, इन्होंने कहा नहीं मार्शल लॉ है. अच्छा. तो ये आइडियलिस्टिक है, मैं रियलिस्टिक हूं. जब मैं आया था नया सियासत के अंदर मैं रियलिस्टिक था, बट मैं आइडियलिस्टिक था, फिर रियलिस्टिक हो गया अपनी लाइफ के अंदर, प्रैक्टिकल हो गया. ये कॉम्प्लीमेंट है या तंज? तो अब वो कहते हैं ये मार्शल लॉ है, मैं कहता हूं जुडिशल मार्शल लॉ है. तो दोनों पोल्स अपार्ट है. अब मैं कहता हूं कि मार्शल लॉ ने कुछ नहीं दिया, बिल्कुल अग्रीड. आई एम नॉट इन फेवर ऑफ मार्शल लॉ, मार्शल लॉ आ भी नहीं रहा. लेकिन क्या आपकी जमहूरियत ने आपको क्या दिया? इस जमहूरियत के जनाजे ने सिवाय गुर्बत, कर्जे, एक मिनट, मार्शल लॉ नहीं आ रहा. मार्शल लॉ नहीं आ रहा, कंफर्म. ठीक है, मतलब नहीं आ रहा. ठीक है जी. ये मुझे तो टेक्नोक्रेट की कहानी भी समझ नहीं आ रही. मैंने आपको कहा ना गवर्नमेंट को फौज से परेशानी होनी चाहिए, ना कोई टेक्नोक्रेट सेटअप है, ना कोई और सेटअप है. आप अपने धड़े गिर जाएं और नैरेटिव बना दें अपनी नाकामी का, नालायकी का, नाअहली का. आप अकड़ किस चीज की है? आप अभी प्रेसिडेंट साहब गए, जरदारी साहब गए लाहौर, सीएम साहब नहीं गए मिलने. वोटों की अकड़ है, मैंडेट की अकड़ है, अकलमंदी की अकड़ है, गवर्नेंस की अकड़ है, पॉलिटिक्स की अकड़ है. बहुत जबरदस्त किस्म के वोट ले लिए, 2/3 मेजोरिटी से आगे. किस चीज की अकड़ है? भैया सरिया हटाओ. ये एग्जैक्टली सिचुएशन पीटीआई को मिली थी, गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू प्रूव देमसेल्व्स. उन्होंने भी यही किया, ये भी यही काम करने जा रही है. तासुर दे दे, वो उससे लड़ा है, वो उससे लड़ा है, नीचे इनकॉम्पिटेंस कहते हैं अपने. ये नहीं होगा, ये अब नहीं होगा, ना कोई बर्दाश्त कर सकता है. ठीक है ना, ये बोझ जनाजा हम लेके चलने सकते हैं बहुत लंबा. अब मुझे हिसाब से हम सब. अच्छा, और गिरफ्तार कौन हो रहा है? देखिए, ये आपने नहीं मुझे बताया. मेरे हिसाब से दीका साहब, पाकिस्तान के लिए अल्लाह ताला ने रहमत ये की है कि इस बार जो सिचुएशन आ गई उसमें ये सारी पॉलिटिकल पार्टियों का टेक्निकली आखिरी इख्तियार है, इंक्लूडिंग पीटीआई. आखिरी इख्तियार है. ये इवॉल्व होगा सिस्टम. इस इवॉल्व होने के बाद आइडियलिस्टिक, रियलिस्टिक, प्रैक्टिकल लोगों को टकराव होगा, उससे एक डिश बनेगी और पाकिस्तान आगे बढ़ेगा. आप कहते हैं कि जी पीटीआई को आप बैन ना करें. आप एनके को किस खाते में आप पीटीआई को बिल्कुल बैन ना करें. आईपीपी डिश बनी, पीटीआईपी डिश बनी, उससे पहले बहुत सारी डिशेस बन चुकी. तो मैं कह रहा हूं ड्रामा तो चली है, 35 साल से. मैं यही समझा रहा हूं. देखिए डिशेस तो चलती रहेंगी ना, पूरी दुनिया में चलती हैं. अच्छा. ठीक है, मैं ये कह रहा हूं मुस्तफा साहब से कि देखिए मसला ये है कि आप इंतशार नहीं फैला सकते.
آپ بندوق کی نالی پہ اپنے اداروں کو، عدلیہ کو اور فوج کو گالیاں نہیں دے سکتے. آپ ان کے شہیدوں کا تمسخر نہیں اڑا سکتے. کوئی پارٹی نہیں کر سکتی، میں بھی نہیں کر سکتا، آپ بھی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اور ہنڈا اگر جنگ لڑیں گے، ہم جنگ لڑیں گے. اسد کیسر صاحب کس سے جنگ لڑیں گے؟ پاکستانیوں سے جنگ لڑیں گے، پولیس سے جنگ لڑیں گے، پولیٹیکل پارٹی سے جنگ لڑیں گے، فوج سبھی تو پاکستانی ہیں. کس سے جنگ لڑیں گے؟ بھائی جاؤ بارڈر پہ جا کے جنگ لڑو. اس کی بات کرتے ہیں، ڈائلاگ نہ مارو نا. پلس یہ کہ آپ کو میں نے کہا تھا کہ بجٹ پاس ہوگا ٹھوک بجا کے، ہو گیا. اب آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس پہ بھی پولیٹیکل پارٹیوں کا سارا کنسنسس ہو جائے گا ٹھوک بجا کے. یہ بین کے اوپر اس کا ہوتی نہیں نہیں. دیکھیں اس ملک کے اندر پھانسی پہ چڑھتے ہوئے آدمی کو نوٹیفیکیشن مل جاتی ہے کہ تو پرائم منسٹر بن گئے ہو. پرائم منسٹر کو پھانسی کے پندے پہ چڑھا دیتے ہیں. اب میں مصطفیٰ صاحب کی آخری بات کا جواب دے دوں. مصطفیٰ صاحب نے کہا کہ عدلیہ اپنا کام کر رہی، بالکل کر رہی، بہت اچھی بات ہے. عدلیہ میں اچھے لوگ جو ہیں وہ زبردست کام کریں. لیکن بھٹو صاحب کا قتل، ریکوڈیک، زرداری صاحب، عمران خان کی گورنمنٹ، نواز شریف کو ہٹانا، اسٹیل ملز، یہ سب یاد ہے ماضی عذاب ہے یار. میں نے کس نے کیے فیصلے؟ مجھے کی طرف جانے دیں. لیکن آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو لیو دیٹ پوائنٹ. آپ نے کہا تھا سب گرفتار ہوں گے. مصطفیٰ صاحب میرے خیال میں اس کے بعد جو ہے نا میں اس کے اوپر آئی ول آسک یو اباؤٹ دس. آپ سوچ لیں بے شک. بریک کی طرف جا رہی ہوں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک آفٹر بریک. مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، ایک بات تو طے ہو گئی، کسی نے میز پہ نہیں آنا. آپ کہہ رہے ہیں میز پہ آ جائیں، وہ کہہ رہے ہیں جوڈیشل مارشل لا ہے. آپ کہہ رہے ہیں مارشل لا لگنا، وہ کہہ رہے ہیں مارشل لا نہیں لگنا. لیکن میز پہ کسی نے نہیں آنا. اسٹیل میٹ ہے نا، کسی نے نہیں آنا. تو کیسے ختم کریں؟ یہ اسٹیل میٹ اسی طرح ختم ہوئے گا کہ جب ہم اپنی اناؤں سے باہر نکلیں گے، اپنی ناک سے آگے ہم سوچنا شروع کریں گے. ہم اپنی ایگوز کو پیچھے رکھ کر، پولیٹیکل لیڈرز اس ملک میں بہت ہیں، بہتات ہے درجنوں کے حساب سے. اسٹیٹسمین کوئی نہیں ہے. آپ کو باہر نکل کر اپنے اپنے خول سے یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے سیاسی انتشار کی اصل قیمت کون ادا کر رہا ہے. ملک ادا کر رہا ہے. آج ٹیررزم کے اوپر کوئی کنسنسس نہیں ہے اس ملک کے اندر. معیشت کے اوپر جو حال ہوا پڑا ہے وہ ہم سب کے سامنے. ساری سیاسی جماعتیں فیل ہو گئی ہیں. دیکھیں سیاسی جماعتوں جو اس وقت حکومت کے اندر بیٹھی ہیں، اب یہ جماعتیں تو نہیں ہیں، یہ تو اب ایک ارینجمنٹ تھی. دے بن پٹ ٹوگیدر، دے بن اسٹچ ٹوگیدر. حکومت سے باہر جو بیٹھے ہیں وہ سیاسی جماعتیں. کولیشن میں پیپلز پارٹی حکومت میں ساتھ بیٹھی نہیں کہ نہیں ہم نے حکومت میں ساتھ نہیں بیٹھنا، ہم سے آئینی عہدے لیں گے. کیا وجہ ہے؟ کیونکہ یہ وہ اب ہمارا اس وقت معاشرے کے اندر ایک اتنا بڑا ابال پیدا ہو گیا. ہم وہ گفتگو نہیں کرتے ٹی وی چینلز پہ بیٹھ کے جو اس وقت عام آدمی کر رہا ہے. ہمیں اندازہ ہونا چاہیے کہ عام آدمی اس وقت کس نہج پہ پہنچ چکا ہے. اور سیاسی جماعتیں اس بات کو سمجھ رہی ہیں، اور جو سمجھ رہی ہیں وہ اس کو سمجھ رہی ہیں کہ ہم یہ کس طریقے سے اپنے آپ کو جسٹیفائی کریں گے لوگوں کے سامنے. آج میاں نواز شریف صاحب کی معذرت کے ساتھ یہ بات میں کہتے ہوئے دکھ محسوس کر رہا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب کی، بلاول صاحب کی کیا سیاست رہ گئی ہے. خان صاحب کی سیاست ہے. آج آپ جمہوری جماعتیں جو ہیں وہ یہ بات کر رہی ہیں کہ ہم نے ایک سیاسی جماعت کو بین کرنا ہے. سیاسی میدان میں آپ مقابلہ کر نہیں پائے. آپ کا پوائنٹ آف ویو، اگر یہ اس طرح سے گورنمنٹ پی ٹی آئی کو بین کرنے کی طرف بھی اور باقی معاملات کی طرف بھی جاتی ہے تو اس سے فائدہ کس کو ہوگا؟ حکومت کو ہوگا یا پی ٹی آئی کو ہوگا؟ دیکھیں فائدہ تو ظاہری بات ہے، مجھے تو یہی نظر آتا ہے کہ تحریک انصاف کو ہوگا، اور ایک وکٹم کارڈ ان کے ہاتھ میں دے دیں گے. بوکھلاہٹ کی اس سے بڑی کیا ثبوت ہوگا کہ ایک حکومت اور جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ میدان کے اندر مقابلہ جب کر نہیں پائیں، وہ ان کی مقبولیت کو شکست دے نہیں پائیں، تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جناب ان کو بین ہی کر دو. اچھا، تو اس سے بڑی بوکھلاہٹ کا کیا ثبوت آپ کے بہت اچھے دوست اور آپ کے ساتھی شاہد خاقان عباسی صاحب بھی، مفتاح اسماعیل صاحب، انہوں نے تو کہا ان سے کوئی لینا دینا نہیں، ان سے کوئی امید ہی نہیں ہے، اپنی الگ جماعت بنایا عوام پاکستان. آپ اس میں نہیں گئے. بفور آئی گو ٹو فیصل واڈر صاحب، آپ کیوں نہیں گئے؟ میں اس لیے نہیں گیا کہ میرا یہ خیال تھا، میں نے تمام دوست احباب سے بھی مشورہ کیا اور سب کا خیال یہ تھا کہ ابھی وقت کا انتظار کرنا چاہیے. ابھی اس طرح کا وقت نہیں ہے. معاشرہ بہت پولرائز ہو چکا ہے، لوگ ایکسٹریم پوزیشنز لے چکے ہیں، اور لوگ اس وقت پاکستان کے اندر جو پاکستان کی پرنسپل کانٹرڈکشن ہے، جو بنیادی تضاد ہے کہ اس ملک پہ حکومت کرنا کس کا کام ہے، لوگ اس سوال کا جواب چاہتے ہیں. تو یہی سوال تو وہ شاہد خاقان عباسی صاحب پوچھ رہے تھے. میرے لیے سرپرائزنگ تھا جس دن اناؤنسمنٹ ہوئی اور مصطفیٰ نواز کھوکھر ادھر نہیں بیٹھے ہوئے. میں تو پہلے عباسی صاحب سے بھی یہی سوال بتا دیا تھا کہ جا رہے ہیں آپ یا نہیں جا رہے. ویسے نہیں، ابھی فی الحال میں کوئی فیصلہ کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا. چلیں I'll leave it at that then. واڈر صاحب کس کو گرفتار کرنے کی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ دیکھیے میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ اگلے جو 90 دن ہیں اس میں اسلام آباد کا موسم ویسے سرد ہوگا لیکن سیاسی طور پہ بہت گرم ہوگا. نمبر 1. نمبر 2، اس میں کہیں بھی گورنمنٹ کو کوئی پرابلم نہیں ہے، ٹھیک ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم
ہم جو انہوں نے بات کی اپنے ایگو سے باہر نکلیں. دیکھیں غریب کو روٹی چاہیے, بجلی چاہیے سستی, نوکری چاہیے, ہسپتال چاہیے, اسکول چاہیے, ننگے پیر کو چپل چاہیے. اس کی کسی کو کوئی فکر نہیں. ایک بساط بیٹھ گئی ہے, ٹھیک ہے, ایک بساط بیٹھ گئی شطرنج کی طرح, میرے باپ کا ملک ہے. جب تک وراثتی پالیٹکس ختم نہیں ہوں گی, پولیٹیکل پارٹیز ختم نہیں ہوں گی, چھٹوے کے دور پر ہے, یہ سب ختم ہو جائیں گی. یہ سب علاقائی پارٹیاں بن جائیں گی, سب علاقائی پارٹی بن جائیں گی. بڑے کاٹے لگے ہیں لیکن کوئی ختم نہیں. ختم سے مطلب یہ کہ سب علاقائی پارٹیاں بن جائیں گی, چھوٹی چھوٹی, کوئی گلی کی بن جائے گی, کوئی صوبے کی بن جائے گی, کوئی ادھر کی بن جائے گی, کوئی ادھر کی بن جائے گی. دیکھیں پرابلم یہ ہے کہ یہ وراثتی پارٹیوں کا نظام اب پاکستان میں نہیں چل سکتا. یہ بوجھ, یہ جنازہ جمہوریت کے نام پہ ہم نہیں اٹھا سکتے. اس میں سے بدبو آ رہی ہے. یہ مردہ اب گل چکا ہے, سڑ چکا ہے, لیکن ہم پھر بھی لے کے چل رہے ہیں. خود کھڑے ہونے کے قابل نہیں ہے. ٹھیک ہے, میں بار بار ایکسپائرڈ لیڈرز ہیں, میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں. آپ عمران خان کی پاپولیرٹی کا ریزن سب سے بڑی ہے کہ ان کے ساتھ لوگوں کی نفرت ہے. اب وہی چیز عمران خان صاحب کے ساتھ آ گئی کہ لوگ ان کی بھی سیاست انتشاری کے اوپر نفرت کر رہے ہیں. آپ باہر جا کے بولے, وہ کہتے ہیں یار جھگڑا سے باہر ہی نہیں آ رہا. ٹھیک ہے, یہ بالکل جھگڑے سے. دیکھا آپ نے عمران خان نے آخری دنوں میں کیا کیا. عمران خان صاحب نے آخری دنوں میں ایک پاپولر نیریٹو ان کے پاس تھا, آسمان سے وہ باتیں کر رہے تھے, کہا میں چیف کو اپنی مرضی کا لگنے دوں گا, اپنی مرضی کے خلاف نہیں آنے دوں گا. کیوں؟ میں باپ کی جاگیر تھی. تو پھر آپ روایتی پارٹیوں سے الگ تھوڑی ہوئے. ہم جو میں کہہ رہا ہوں میں آئیڈیلسٹک تھا, ریئلسٹک ہو گیا. ہماری پارٹی نے, جس کی میری سابقہ پارٹی نے, انہوں نے 100 روپے کی چوری کی, انہوں نے 40 روپے کی کر دی. انہوں نے اقتدار کے لیے سب کو اڑا دیا تھا, جوڈیشری کو اڑا دیا, فوج کو اڑا دیا, انہوں نے بھی کوئی کام کیا. آپ دونوں کی دو باتیں بالکل سملر ہیں, چاہے آپ ریئلسٹک ہوں, وہ آئیڈیلسٹک ہوں, یا جو مرضی ٹیگ دے دیں. لیکن آپ بھی کہہ رہے ہیں سیاسی سچویشن کو بات چیت سے حل کرنا پڑے گا, ایگو سے آگے نکلنا پڑے گا. بٹ ہاؤ؟ آئی ڈونٹ سی دیٹ ہیپننگ. دیکھیں ایکچولی جو اپنی اپنی ڈومین میں جب کام نہیں کریں گے نا لوگ, اب میں آپ کو اس کا بعد آخری اگزامپل دیتا ہوں تاکہ آپ کو آسانی ہو جائے. میں قاتل ہوں, میں اپنے بچوں کو بچا رہا ہوں, میں بےایمان ہوں, میں شرابی ہوں, میں جعلی ڈگری میں ہوں, میں قبضوں میں ہوں, میں ریزیڈینشیل پراپرٹی کو کمرشل کر کے کماتا ہوں, میں ٹیکس میں چوری کرتا ہوں, میرے اندر دنیا کی ساری برائیاں, اور اچانک سے میں کھڑا ہو جاؤں قوم میں جمہوری ہوں, میں فرشتہ ہوں, میں آئین اور قانون کی بالادستی چاہتا ہوں. اس ملک پہ یہ ڈرامہ بھی چلے گا. آپ اپنے آپ کو بچانے کے لیے فرشتہ نہیں ثابت کر سکتے. دیٹ کین بی اینی ون. آئی ایم ٹاکنگ اکراس دا بورڈ. ٹھیک ہے, اب آپ کو اگر پاکستان کے ہم شاید اناڑی ہیں, یہ بھی اناڑی ہے, اناڑی ایکسیپٹیبل ہے, کھلاڑی ایکسیپٹیبل نہیں ہے. آپ جو پاکستان کا پنگ پونگ بال کی طرح کھیلتا ہے. یہ آپ پنگ پونگ بال والی بات خان صاحب کے لیے تو نہیں کر رہے؟ نہیں, میں تو دیکھیں ان جنرل سب کے لیے بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, جو کام ٹھیک کرے گا وہ ٹھیک کرے گا, جو نہیں کرے گا نہیں کرے گا. لیکن اکڑ جو ہے نا وہ سیاست میں نہیں ہوتی. اور اکڑ بھی کس چیز کی, کچھ ہوئی نا اگر کھوکھلا ہو انسان. ٹھیک ہے, یہی سوال آپ کی طرف. دیکھیں بات چیت اگر آپس میں نہیں کریں گے تو ایک بڑی قیمت ادا اس کی کرنی پڑے گی. وہ تو ہمیں پتہ ہے کیسے لے کر آئیں بات. اور ابھی جو بات چیت بھی جو ہونی چاہیے, دیکھیں بات چیت میرے خیال میں اس نقطے پہ ہونی چاہیے, اور اس نقطے پہ سیاسی جماعتیں جب انہوں نے میثاق جمہوریت کیا, وہ انہوں نے خود ہی اس کو رون ڈالا اپنی حرکتوں سے, اور جو انہوں نے سیاست کی, ایک بنیادی چیز پہ ہمیں ایگری کرنا پڑے گا, اور وہ یہ ہے کہ عوام کے مینڈیٹ کا احترام اور اسٹیبلشمنٹ کی پالیٹکس کے اندر جو انوالومنٹ ہے اس کو ختم کرنا. ان کے پاس سیاستدانوں کا جانا, جا کر سہارا مانگنا, بیساکھیاں لینا, سیاستدانوں کو یہ روش بند کرنی پڑے گی. کریں گے اپنے پاؤں, ابھی نہیں کر رہے. آج دیکھیں نا, بالکل پی ٹی آئی تیار بیٹھی ہے. اگر ان کو سپورٹ ملے, وہ کہتے ہیں, بارہا کہتے ہیں کہ ہم نے کسی اور پولیٹیکل فورس کے ساتھ بالکل انگیج نہیں کرنا, ہم نے تو بات ہی ان سے کرنی ہے. یہ سب سے بڑا ان کی سیاست کے اندر فلا ہے اس وقت. ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم یہ ملک آگے چلا سکیں, اور ملک آگے چلانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ جن کو لوگ مینڈیٹ دیں. آپ ٹھیک ہے, ایک پولیٹیکل پارٹی ابھی آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ نہیں ہے, ڈلیور نہیں کر پا رہی, تو لوگوں کو ہی فیصلہ کرنے دیں. ہمیں تحریک انصاف کا وہ وقت بھی یاد ہے کہ جب حکومت میں تھے, اور حکومت میں ہونے کے باوجود, خیبر پختونخوا کے اندر بھی حکومت ہونے کے باوجود, وہ لوکل گورنمنٹ الیکشنز وہاں پر ہار گئے, ضمنی الیکشنز ہار رہے تھے. لیکن جیسے ہی آپ نے ان کو حکومت سے نکالا, وکٹم کارڈ ہاتھ میں دیا, تو اس وکٹم کارڈ کی وجہ سے وہ پاپولر ہو گئے. یہی حال میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوا کہ جب حکومت میں تھے تو وہ حکومت ٹھیک نہیں کر پا رہے تھے, لیکن جیسے ہی آپ نے ان کے ہاتھ میں وکٹم کارڈ دیا, ووٹ کو عزت ہو کا انہوں نے نعرہ لگایا, پاپولر ہو گئے. تو یہ ہمیں سیاست کے اندر جو مداخلت ہے, جو انوالومنٹ ہے, اس کو ہمیں بند کرنا ہوگا. ہمیں آئین نے جو حدود و قیود طے کی ہیں, صرف اسی پہ ہم کاربند رہیں گے تو یہ آپ 2-3 الیکشنز کرائیں گے, یہ چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. بہت اچھی بات انہوں نے کی, لیکن اس کے لیے اپنی ذات کی جو فائلیں ہیں نا نیگیٹو پالیٹیشنز کی, وہ پیساکیوں کو اسی جاتے ہیں کہ وہ کمزور ہیں اپنی چوریوں کے اندر, اپنی بےایمانیوں کے اندر, اکراس دا بورڈ, ناٹ اونلی پالیٹیشنز, ایوری ون.
ہمیشہ پاکستان کی لین دین ہوئی ہے، تمہاری کمزوری میری کمزوری، تمہاری کمزوری میری کمزوری پہ پاکستان چلتا وہ ہے. الٹیمیٹلی پاکستان کی کمزوری بن جاتی ہے. بہت شکریہ فیصل صاحب، بہت شکریہ مصطفیٰ صاحب فار جوائننگ می ان دی پروگرام. ہوتا ہے کہ انا سے باہر آنا پڑے گا، کیسے اس کا جو یہ مسئلہ ہے فیسا غورس ہے نا، یہ حل ہوتے ہوئے ذرا ٹائم لگے گا. لیٹس سی اف پاکستان سفرز مور بیکاز آف دس، بیکاز ابھی تو کر رہا ہے اکنامکلی بھی اور اسٹیبلٹی وائز بھی، سیکورٹی وائز بھی. انیکا نثار کو فی الحال بریک کی طرف جانا ہے اینڈ دین ول ٹاک اباؤٹ این ادر امپورٹنٹ ٹاپک جو کہ عدلیہ کے معاملے کے اوپر اس ٹائم پر بالکل اسٹیل میٹ ہے. وہاں بھی مسئلہ چل رہا ہے، سیاست ورسز عدالت. آفٹر بریک. ویلکم بیک آفٹر بریک. قانونی معاملات میں ایک ایڈ ہاک ججز والا معاملہ اور دوسری طرف ای سی پی کا یہ کہنا کہ ہم سپریم کورٹ کے ڈیسیژن کو مانیں گے، ان دونوں کو ہم ڈسکس کریں گے اس لیے کیونکہ دیر ایکولی امپورٹنٹ. ایڈ ہاک ججز والے معاملے کو بھی سیاسی رنگ دیا جا رہا ہے کہ کہیں بیلنس کو کہیں خراب کرنے کی کوشش تو نہیں کی جا رہی. پاکستان کی فیور کے اندر جو پاکستان تحریک انصاف کی فیور کے اندر جو چیزیں نظر آ رہی ہیں ان کو تبدیل کرنے کی کوشش تو نہیں کی جا رہی. 4 ایڈ ہاک ججز کو آفر کی گئی تھی، 2 کا نام اس ٹائم پر جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کی طرف سے سامنے آئے. ایڈ ہاک ججز کی تقرری سے متعلق جوڈیشل کمیشن کا آج اجلاس ہوا ہے. اس کے اندر جسٹس ریٹائرڈ طارق مسعود اور جسٹس ریٹائرڈ مظہر عالم کو ایڈ ہاک ججز کی تعیناتی کے حوالے سے ان دونوں کی سفارش ہوئی ہے. جوڈیشل کمیشن نے جسٹس سردار طارق مسعود کے حوالے سے 8-1 سے منظوری دی ہے اور جسٹس جو مظہر عالم میاں خیل ہیں ان کے حوالے سے 6-3 سے منظوری ہوئی ہے. اب obviously اس معاملے میں سب سے پہلے تو یہ بات آتی ہے کہ ایڈ ہاک ججز کیوں آئیں، کیسے آئے. 3 سال کا معاملہ، 1 سال کی ہماری ہے کہ 1 سال کے لیے تعینات کر رہے ہیں، لیکن یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا پاکستان کی ہسٹری کے اندر کہ ایڈ ہاک ججز آئے ہوں. پاکستان میں اس سے پہلے 22 ایڈ ہاک ججز کی تعیناتی ہو گئی ہے، فرام ٹائم ٹو ٹائم ہوتی رہی ہے. 2 مارچ 1955 کو پہلی تعیناتی ہوئی تھی ایڈ ہاک جج کی اور اس کے بعد پھر 1977 میں 2، 1994 کے اندر 4، 1995 کے اندر 3 ایڈ ہاک ججز کی تعیناتی ہوئی. پھر 2005 کے اندر ستمبر میں مسٹر جسٹس محمد علی مرزا کی تعیناتی، 2005 کے اندر جسٹس کرامت نذیر بھنڈاری کی تعیناتی، 2010 میں جسٹس خلیل الرحمان رمدے کی تعیناتی، 2009 کے اندر جسٹس غلام ربانی کی تعیناتی، 2015 کے اندر ستمبر میں 14 ستمبر کو جسٹس خلجی عارف حسین اور 13 دسمبر 2015 کو جسٹس طارق پرویز سپریم کورٹ کے ایڈ ہاک ججز بنے تھے. کل ملا کر یہ 22 ججز ہیں. ان 22 ججز میں 2 کی ایڈیشن ہو جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن آف پاکستان والا میٹر بھی امپورٹنٹ ہے. دونوں ایشوز ڈسکس کریں گے. میرے ساتھ جو مہمانان موجود ہیں میں ان کا تعارف کرواؤں گی. میرے ساتھ اس ٹائم پر عابد زبیری صاحب موجود ہیں، سینئر قانون دان ہیں. بہت شکریہ عابد زبیری صاحب، آپ نے جوائن کیا. حافظ احسان احمد کھوکر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہی از آلسو اے سیزن لوئر. تھینک یو ویری مچ حافظ صاحب، آپ نے بھی جوائن کیا. زبیر صاحب سب سے پہلے میں آپ کی طرف ہی آؤں گی. پہلی دفعہ نہیں ہوا، قانون آئین اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ایڈ ہاک ججز جو ہیں وہ رکھے جائیں، ان کی تعیناتی ہو، لیکن اس کے اوپر ایک بہت ڈیوائیڈڈ اوپینین آیا ہے وکلاء کا. ایک تو یہ کیوں، دوسرا اس میں ایک سیاسی پہلو بھی ہے جو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بھی آ رہا ہے کہ اس کے اندر کوئی بیلنس آف پاور یا بیلنس آف ججمنٹ جو ہے تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایڈ ہاک ججز پہلے بھی رکھے جاتے رہے، پہلے اس طرح کے ایشوز نہیں آئے. آج اس کو سیاسی رنگ دینا کیا ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے ایڈ ہاک جج کی پروویژن آئین کے اندر موجود ہے، تو اس کے لیکن 2 لوگ ہیں. ایک تو وہ لوگ جو ریٹائر ہو جاتے ہیں اور 3 سال ان کی ریٹائرمنٹ کو نہیں ہوتے، اور دوسرے یا تو ہائی کورٹ سے آپ ایڈ ہاک جج لے آئیں وہاں کی چیف جسٹس سے اجازت لے کے. لیکن جو سینیاریو بنا ہوا ہے اس کے اندر یہ ایڈ ہاک ججز کے اپوائنٹمنٹ میں نہیں سمجھتا کہ یہ بالکل صحیح موقع تھا. اگر ہونا چاہیے دیکھیں ایڈ ہاک جج اپوائنٹ ضرور کریں. ہم بار کاؤنسلز نے، پاکستان بار نے ہمیشہ اس کو اپوز کیا، لیکن آج دیکھیے جن صاحب نے ہمیشہ اس کو اپوز کیا، جو ممبر ہیں ہماری طرف سے پاکستان بار کے، اس میں بھی انہوں نے بھی ووٹ ڈالا. لیکن اب یہ کہہ دینا کہ دیکھیں 2 ججوں نے تو بالکل صاف منع کر دیا. ہم 7 لوگ تھے پاکستان، ہم نے خط لکھا کہ ایڈ ہاک نہیں ہونے چاہیے کیونکہ یہ کہیں یہ امپریشن نہ جائے کہ آپ کورٹ کو پیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ ہمارا ایک وہ تھا. اور دوسری بات جو ہم نے کہا کہ الجہاد ٹرسٹ کا جو کیس تھا اس میں کچھ پیرامیٹرز دے دیے تھے سپریم کورٹ نے کہ کس طرح سے ایڈ ہاک جج کی اپوائنٹمنٹ ہونی ہے. یعنی پرماننٹ سیٹ کوئی ہو نہیں، اس کے پھر ایڈ ہاک کی نہیں ہو سکتی، لیکن اس میں پرماننٹ سیٹ کوئی خالی نہیں، 17 کے 17 ججز ہیں تو ایڈ ہاک ہو سکتے ہیں. لیکن ایک بات انہوں نے بڑی اس نے واضح کی تھی سپریم کورٹ کے ججمنٹ نے، جو ان پہ بھی بائنڈنگ ہے جوڈیشل کمیشن پہ، کہ یہ ٹیمپرری اپوائنٹمنٹ ہوگا. اب دیکھیے اس سے پہلے جو جج ہوئے کچھ مہینوں کے لیے، آپ نے 22 کی لسٹ گنائی، آپ دیکھیے ان 22 میں کتنے سالوں کے فرق سے ہوئے. آپ دیکھیے لاسٹ اپوائنٹمنٹ ہوئے تھے 2015 میں 1 سال کے لیے.
لیکن آپ دیکھیں سب سے پہلے ججز ہوئے 60s میں اپوائنٹ ہوئے, کچھ ہوئے, لیکن یہ بہت 76 سال کی تاریخ میں 22 ججز کا اپوائنٹ ہونا اور پچھلے 10 سال میں نہیں ہونا, یہ بھی ایک بات کہتا ہے. اور یہ اپوائنٹمنٹ جو انہوں نے کی ہے وہ 3 سال کے لیے کی ہے, تو یہ ٹیمپریری کیسے ہوئی؟ سپریم کورٹ نے خاص طور پہ الجہاد ٹرسٹ میں کہہ دیا تھا, جسٹس اجمل میاں کی اس میں ججمنٹ ہے جس نے باقی نے کنکر کیا تھا کہ جی یہ بالکل ٹیمپریری ہونا چاہیے. تو آپ دیکھیے جو 22 اپوائنٹمنٹس کی آپ بات کر رہی ہیں پہلے کی, اس میں دیکھ لیے ان کے لاسٹ جو اپوائنٹمنٹس ہوئے تھے 2 ججوں کے وہ صرف سال بھر کے لیے تھے, تو آپ نے یہاں 3 سال, اور پھر 2 ججوں نے منع کرا, تیسرے جج نے بھی ہم نے سنا آج جسٹس میاں خیل نے. دیکھیے سارے ججز بڑے معتبر بہت اچھے ججز ہیں, اور مقبول باقر صاحب اور جسٹس مشیر عالم صاحب ہمارے چیف جسٹس رہے ہیں, ہم لوگ آج سے نہیں 20-20 سال سے ان کے سامنے پیش ہوتے رہے, تو انہوں نے خاص طور پہ منع کر دیا. پھر میاں خیل صاحب کا سنا آج انہوں نے منع کر دیا, لیکن جوڈیشل کمیشن نے 6-3 سے کر دیا, اور وہ 3 جج جو تھے جو سینئر ججز ہیں سپریم کورٹ کے اور پوٹینشیل چیف جسٹس اس ملک کے, وہ انہوں نے کہا کہ جی جب انہوں نے خود منع کر دیا تو پھر ان کا نام کیوں آپ اس پہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے. جب یہ دیکھے چلے کہ نیچرل گورنمنٹ وغیرہ باقی جو تھے وہ ایک پیج پہ ہو گئے, تو اس لیے آج ان کی 6-3 کی. لیکن جسٹس طارق مسعود جو بڑے قابل اور بڑے کرمنل لائر, کرمنل کے بہت بڑے جج مانے جاتے ہیں, وہ ان کا 8-1 سے ہوا, ایک جج نے وہاں بھی ڈیفر کیا. تو آپ دیکھیے نا اس سیناریو میں اس جو اتنی چارج سچویشن ہے, اتنی ڈویژنز ہیں, اس کے بیچ میں ان کا اس وقت اپوائنٹ ہونا میں سمجھتا ہوں کہ یہ کہیں بیلنس کو ٹلٹ کرنے کا یہ امپریشن نہیں جانا چاہیے کہ ہو, اور ہم لوگوں نے اس کی اسی لیے مخالفت کی تھی, اور یہ ہمارا ایک بنیادی اصول رہا ہے کہ ایڈ ہاک ججز نہیں ہونے چاہیے. اگر ایڈ ہاک ہونے تو آپ سرونگ ججز ہائی کورٹ سے لے لیجئے, ان کو لے آئیے اگر آپ کو بیک لاگ ختم کرنا ہے. اب یہ بھی کہہ سکتے ہیں ہائی کورٹ میں خود ججز کی کمی ہے تو آپ اس کو پر کیجئے. اس وقت ہائی کورٹ 4 ہائی کورٹس میں, اور حافظ احسان صاحب بیٹھے میں یہ آپ کو بتائیں گے لاہور ہائی کورٹ میں تو 20-25 لوگوں کی ججوں کی خالی ہے, تو ظاہری بات کام نہیں ہو رہا. سپریم کورٹ میں تو بہت لمیٹڈ کام ہوتا ہے, لیکن ہائی کورٹس وغیرہ میں بہت کام ہوتا ہے. لیکن ہمارے سندھ ہائی کورٹ باقی سارے کورٹوں میں ججوں کی جگہیں خالی ہیں, لیکن وہ پر نہیں کی گئی ابھی. رائٹ, سو ان ادر ورڈز باقی سارے پروسیس کو کمپلیٹ کریں. اصولی اس پہ کیا تھا. ٹھیک ہو گیا. آپ کا یہ اصولی موقف ہے کہ جی نہیں ایڈ ہاک ججز نہیں آنے چاہیے. اف یو وانٹ ججز تو پہلے تو باقی آسامیاں جو ہیں وہ پر کی جائیں, اس کے بعد پھر معاملات ایڈ ہاک آ سکتے ہیں, ایڈ ہاک آ سکتے ہیں, آپ ہائی کورٹ سے لے سکتے ہیں کیونکہ وہ بھی 182 کا پروویژن ہے. پرفیکٹ. حافظ صاحب آپ اس ٹائم پر بیٹھے بھی لاہور میں ہوئے ہیں, لاہور ہائی کورٹ کی بات بھی کر دی عابد زبیری صاحب نے, اینڈ دیٹس اے فیکٹ کہ یہاں ہمارے یہاں انفارچونیٹلی جس تیزی سے انصاف فراہم ہونا چاہیے اس کو نہ فراہم کرنے میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بہت ساری اس ٹائم پر سیٹس خالی ہیں ججز کی, اور ادھر ججز کی قلت ہے اور ججز نہیں تعینات ہوئے ہیں. لیکن سپریم کورٹ کیا اس بیسس پہ کہ ہائی کورٹ کے اندر فی الحال ججز کی ضرورت ہے, اس بیسس کے اوپر ایڈ ہاک ججز کو لانا بند کر دے, یا پھر اپنے پروسیس کو روک دے جب تک وہ پروسیس نہیں ہوتا؟ یعنی یہ دونوں ایکسکلوسیو چیزیں نہ چلیں, یہ ایک دوسرے پہ ڈیپینڈنٹ چلیں. وڈ دیٹ بی کریکٹ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. انیکا, 2 طرح کی اپوائنٹمنٹس ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر. ایک ہے وہ جو آپ کی ریگولر اپوائنٹمنٹ ہے, اس ریگولر اپوائنٹمنٹ کے اندر 2 طریقے ہیں. ایک یہ ہے کہ آپ 5 سال کا جو ہائی کورٹ کا جج رہا ہو اسے آپ سپریم کورٹ کے اندر لا سکتے ہیں, اور دوسرا ایسا ہے کہ جو آپ کا 15 سال جس کی سپریم کورٹ ہائی کورٹ کی ملا کے اسٹینڈنگ ہو اس کو بھی آپ سپریم کورٹ کا جج بنا سکتے ہیں. لہذا کانسٹیٹیوشنل میکر کے ذہن کے اندر موجود تھا کہ سپریم کورٹ کے اندر اگر 2 اپوائنٹمنٹس کے طریقے ہیں اور نیچے سے اگر ججز جو ہیں وہ اس لیول کے نہیں آ رہے جو ہمارا پچھلے 3-4 سال سے آپ نے دیکھا ہے کہ ہم نے کئی چیف جسٹس کو اوپر نہیں لے کے آئے, تو ان کے سامنے ایک کانسٹیٹیوشنل لائرز کی جو سپریم کورٹ کے اندر پریکٹس کرتے ہیں ان کا ایک آپشن موجود تھا, اور وہ ہمارے اوریجنل کانسٹیٹیوشن کے اندر موجود تھا اور آج تک وہ موجود ہے. لیکن اس کو ہم نے ریڈنڈنٹ کے طور پہ رکھا ہوا ہے. آج تک ہم نے جو اپوائنٹمنٹ آف ججز والا معاملہ ہے 187 کے اندر ہم نے وہ جج نہیں لگائے. دوسرا اس کے اندر ہے, اب آپ کا آ جاتا ہے ایڈ ہاک کے اندر. ایڈ ہاک کے اندر آپ کے پاس 2 آپشن ہیں. ایک آپ کے پاس آپشن یہ ہے کہ جو اے ہے یعنی کہ پرائورٹی 1 جو ہے کہ آپ سپریم کورٹ کے ان ججز کو لگائیں گے جن کو 3 سال کے اندر اندر وہ ریٹائرڈ ہوئے ہیں, اور آپ ان کو کسی بھی پیریڈ کے لگا سکتے ہیں, اس کے اندر کوئی پیریڈ کی قدغن نہیں ہے. اسے آپ 6 ماہ کے لیے لگا سکتے ہیں, 1 سال کے لیے لگا سکتے ہیں, 2 کے لیے, 3 کے لیے. اور دوسرا اس کے اندر یہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کی ڈسکریشن ہے کہ وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان سے بیٹھ کے جو ہے وہ ان کو لگا سکتا ہے. اور دوسرا ہائی کورٹ کے ججز کا ہے کہ آپ دی کانکرنس آف دا چیف جسٹس اور کنسرن جج لے کے آ سکتے ہیں. اب ساری جو چیز تھی, جو فلڈ گیٹ کھلا ہوا تھا نیکا, وہ کھلا ہوا تھا ہمارے اس چیف جسٹس کے خلاف کہ جو اس وقت موجود ہے, اور ان کی پوزیشن کو ٹارگٹ کیا گیا تھا
کہ شاید چیف جسٹس جو ہے وہ اس کے اندر ایک سول اتھارٹی ہے. ہاں بالکل سول اتھارٹی تھا. جن 22 پہ آپ نے ذکر کیا ہے وہ سارے کے سارے وہ جج وہ تھے، ان میں سے ایک جج کو نکال کے جو 18th امینڈمنٹ سے پہلے آئے تھے. 18th امینڈمنٹ کے اندر چیف جسٹس کی ڈسکرپشن تھی. جب 18th امینڈمنٹ کے اندر 175A آیا اور 19th آپ کی امینڈمنٹ آ گئی تو اس کے اندر چیف جسٹس کی ڈسکرپشن جو ہے وہ رہی نہیں ہے. اب وہ جو ہے وہ آپ کا ایک جوڈیشل فورم ہے جس کا نام ہے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان اور اس کے 9 ممبرز ہیں اور ان میں سے چیف جسٹس آف پاکستان کا ایک ووٹ ہے. دوسرا اس چیز کے اندر یہ ہے کہ بات کی جا رہی تھی کمپوزیشن آف بینچ کے، جی ان کو یہاں بٹھائیں گے یہاں بٹھائیں گے یہاں بٹھائیں گے. نمبر 1 یہ ہے کہ ریویو کے اندر صرف وہی ججز بیٹھتے ہیں. اگر ریزرو سیٹ دیکھا جائے تو آرٹیکل 188 کے نیچے وہی ہے. دوسرا ملٹری کورٹ والا تھا وہ آپ کا پارٹ ہیڈ تھا. اور تیسرا یہ ہے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کے بعد اب جو بینچ بنانا ہے یہ چیف جسٹس اکیلے کی ڈسکرپشن نہیں ہے. تو صاحب بفور آئی گو ٹو زبیری صاحب مجھے کلیئر کر دیجیے گا، یہ جو ایک خدشہ ہے کہ کسی طریقے سے ٹلٹ کیا جا رہا ہے اگینسٹ پاکستان تحریک انصاف، بالکل نہیں ہے. دیکھیں وہ غلط ہے، چیز وہ خدشہ غلط ہے. نہیں انیتا، ایک یہ ڈالا تھا کہ جی آنے والے چیف جسٹس پہ چھوڑ دیا. بھائی آنے والا چیف جسٹس آج کے پروسیس کا حصہ ہے. انہوں نے ایک جو جج صاحب تھے ان کے متعلق انہوں نے ووٹ دیا، صرف جسٹس منیب نے ووٹ نہیں دیا، باقی 8 کے 8 تھے جن میں سے 4 آپ کے سرونگ ججز ہیں، 5واں آپ کے جو ہے وہ چیف جسٹس ہیں، 6 آپ کے ریٹائرڈ جج ہیں اور 3 ممبرز ہیں آپ کے اٹارنی جنرل، لا منسٹر اور بار کاؤنسل. دوسرے کیس کے اندر جو ہے وہ 6-3 سے آیا ہے جس میں جسٹس منیب، جسٹس یایا اور جسٹس منصور جو تھے. ان میں سے منیب صاحب کا تو سینس یہی ہوگا کہ 182 کے اندر نہیں آنا چاہیے. اور دونوں نے صرف اس لیے لیا کہ چیف جسٹس ان کی کانفرنس پہلے تھی اب نہیں ہے، وہ دوبارہ ان کی طرف چلا گیا. تیسرا یہ تھا کہ یہ 3 سال کے لیے لگیں گے. آج جو اس کا آیا اعلامیہ آیا ہے جو آپ کے سب ٹی وی پہ چل رہا ہے وہ 1 سال کے لیے آیا. چوتھا یہ ہے کہ یہ کہا رہا تھا کہ 1-1.5 ماہ کے بعد چیف جسٹس نے چلے جانے اور پھر وہ بیٹھیں گے کس. اور بھائی جس کے اوپر آپ کو سب سے زیادہ اس وقت ٹرسٹ ہے وہ آپ کے ہیں آنے والے چیف جسٹس. اور میں انیکا اس کی دعا کرتا ہوں کہ ہمارے یہ پالیٹیشین جو ہیں اپنی اس اسٹیٹمنٹ پہ قائم رہیں کہ جسٹس منصور علی شاہ سے بہتر کوئی چیف جسٹس نہیں ہے، جسٹس منیب سے بہتر کوئی جج نہیں ہے، جسٹس یایا آفریدی ہے. لیکن یہ آپ توقع نہ رکھیں کہ سارے پالیٹیشینز ان اسٹیٹمنٹ پہ قائم رہیں گے. میں کہہ رہا ہوں یہ امید جو ہے نا یہ شاید صحیح نہیں ہوگی. لیکن مجھے زبیر صاحب کی طرف بھی جانا چاہیے گا. بات یہ ہے کہ پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ان پالیٹیشینز کو اگر مرضی کی چیزیں چل رہی ہوں تو چیف جسٹس اچھا ہے، مرضی کی چیزیں چل رہی ہوں پارلیمنٹ اچھی ہے، اب زبیری صاحب کی طرف بھی رہی ہو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ٹھیک ہے. اب زبیری صاحب اس ٹائم پر وہ خدشات جو ایٹ لیسٹ بیسک خدشات 3 سال والے اور یہ والے ایٹ لیسٹ وہ تو ختم ہو گئے کہ سب کی سے نہیں ہوگی صرف چیف جسٹس کی ہوگی، وہ تو ڈائی ڈاؤن کر گئے. دوسری طرف سپریم کورٹ کے اندر اس ٹائم پہ بہت امپورٹنٹ کیسز ہیں اور ایک امپورٹنٹ کیس کا فیصلہ ابھی کچھ عرصے پہلے کیا ہے کہ SIC کی بجائے پاکستان تحریک انصاف ایک تو جماعت ہے اور جماعت ہونے کے ساتھ ساتھ اب ان کے ممبران کو پاکستان تحریک انصاف کے ممبران کی طرف ایز PTI ممبرز ان کو باقاعدہ طور پر پارلیمنٹ میں بیٹھنے دیا جائے. ECP نے بڑا کلیئر کہہ دیا کہ ہم نے کوئی کسی قسم کی جو ہے وہ عدالت کی سٹیٹمنٹ کو یا عدالت کے آرڈر کو مس انڈرسٹینڈ نہیں کیا. ہم نے جو آرڈر دیا اسے اپ ہولڈ کیا گیا باقی عدالتوں کے اندر جو پاکستان تحریک انصاف نے چیلنج کیا تھا. اب کی سچویشن میں آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ یہ ایڈ ہاک ججز کو اور اس سچویشن کو اگر ملا کر دیکھیں تو کچھ تبدیل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے یا کوئی چیز جس کے لیے ECP کو سپریم کورٹ کی طرف جانا پڑے گا، دوبارہ رجوع کرنا پڑے گا؟ دیکھیے پہلی تو بات میں احسان بھائی نے جو بات کی میرے علم میں نہیں تھی کہ ان کی اپوائنٹمنٹ 1 سال کی، کیونکہ جو لیٹر ایشو ہوا تھا رجسٹرار کا چیف جسٹس صاحب کی اس میں لکھا تھا 3 سال کے لیے. یہ ہم نے بڑا ایشو اٹھایا تھا کہ جب ایک ججمنٹ ہے سپریم کورٹ وہ کہتی ہے ٹیمپرری ہونا چاہیے تو 3 سال کا، اگر یہ 1 سال کا ہو گیا تو ٹھیک ہے ابھی دیکھ لیتے ہیں ڈیسیجن کیا آتا ہے. اور یہ ایشو بھائی صحیح ہے، ایک جج صاحب نے منع کر دیا، ان کو کیسے ان کو کنسیڈر کر لیا گیا. 3 سینئر ججز نے ڈس ایگری کیا ہے اس بات سے، تو وہ بھی دیکھتے ہیں اس کا کیا افیکٹ ہوتا ہے. دیکھیے بات یہ ہے جو الیکشن کمیشن کی آپ نے بات کی، میں تو شروع سے کہتا ہوں الیکشن کمیشن نے ہر وقت آئین کو توڑا.
इलेक्शन ना करा के पिछले साल हर तरह से बल्ले का निशान लेके वो डिसीजन करके फिर उसके मिस इंटरप्रेट करके अब आप कह रहे हैं कि हमने आईन और कानून के हिसाब से हमने कुछ गलत बात नहीं की। सुप्रीम कोर्ट के 11 जजेस ने इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस ने कहा आपने वो फैसला गलत किया। बड़ी इनकी हिम्मत है कि आज कह रहे हैं कि हमारी इंटरप्रिटेशन सही है। बाबा आपकी इंटरप्रिटेशन पिशावर हाई कोर्ट ने अपहोल्ड की थी, सुप्रीम कोर्ट ने सेट असाइड कर दी। तो अब जो लॉ प्रिवेल करता है सुप्रीम कोर्ट और इन पे बाइंडिंग होता है। कल इन्होंने फैसला नहीं किया, वो आज इंतजार कर रहे थे कि रिव्यू लग जाएगा तो शायद हमें करना पड़े। मजबूरन आज उन्होंने कहा कि जी हमने फैसला किया कि हम सुप्रीम कोर्ट की बात मानेंगे। आप फैसला करने वाले कौन होते हैं? आप मुझ पे, आप पे, एहसान भाई पे, सब पे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर बाइंडिंग होता है और आपको करना तो आप आइन तोड़ते हुए आए, आप तोड़ते रहेंगे, इसका आपको जवाब देना पड़ेगा इन लोगों को। तो जो फैसला इन्होंने किया उसमें कह दिया था 11 जजों ने कि आपने गलत फैसला किया, आपकी इंटरप्रिटेशन गलत थी। बल्ले का निशान लेने का मतलब ये नहीं था कि ये सीटें पीटीआई को नहीं मिलनी थी। सुप्रीम कोर्ट ने 8 जजों ने फैसला कर दिया आपको इस हिसाब से चलना है। आपने अगर नहीं बात मानी तो फिर वो अपना आइन और कानून और कोर्ट अपना हिसाब करेगी किस तरह से आप करना है। तो ये सारी चीजें होती हैं। अब एंड में जी हम मानेंगे बात, आप मानने, आपने पहले भी नहीं माना, आपको उसका जवाब देना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें हैं। इन्होंने इस मुल्क पे इलेक्शन चोरी किया, इलेक्शन में धांधली की, इन्होंने सीटों के उस पर धांधली की, इनको इस सब का जवाब देना पड़ेगा। राइट जुबैर साहब। अच्छा हाफिज साहब, अब रिव्यू का मामला भी तो आएगा। ऑब्वियसली एक तरफ तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कह दिया है कि अपनी लीगल टीम को बड़ा डायरेक्टली कि अगर कोई रुकावट आती है तो हम दोबारा सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाएंगे, बट यहां रिव्यू का मामला भी अपनी जगह पर मौजूद है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नशिस्तें देने का ईसीपी ने डिसाइड कर लिया है, बट आपको पता है यार चीजें तब्दील होते हुए पता नहीं चलता, टाइम तब्दील होते हुए पता नहीं चलता। डू यू सी दैट हैपनिंग कि वाकई में पीटीआई को उसकी सारी नशिस्तें मिल जाएंगी? जिन रुकावटों की तरफ ईसीपी ने इशारा किया कि ऐसी कोई रुकावट सामने तो नहीं आ जाएगी? एक तो ये है कि जुबैरी साहब हमारे दोस्त भी हैं, भाई भी हैं। जो 11 जजेस में थे जिसका फैसला की बात करते हैं उसमें हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी थे। तो सबको चाहिए कि खुले दिल से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की ये तो एप्रिसिएशन कर दें कि उन्होंने इस चीज को कहा हुआ है कि पीटीआई जो थी वो इंटाइटल थी। अच्छा, अब दूसरा जो आपने बात की है वो ये है कि आप रिव्यू करते क्यों है? अनीका, रिव्यू इसलिए करते हैं कि आप समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो जजमेंट है उसको एक सर्टेन एरियाज के अंदर या इम्प्लीमेंटेशन का इशू हो सकता है, या ये है कि उसके अंदर लॉ या कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन में बात हो सकती है, या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उन चीजों को कंसीडर नहीं किया। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को बजाते खुद इस चीज का अंदाजा था कि जिस चीज को एक्सरसाइज करने जा रहे हैं उसके अंदर हमने एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी को सुना नहीं है, और दूसरा वो इलेक्शन कमीशन ऑफ